अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बेटा पैदा होना या बेटी पैदा होना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसको चाहे बेटा दें या जिसको चाहे बेटी दें या दोनों मिला दें या फिर बाँच कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि बेटा पैदा होने पर लोग खुशी मनाते हैं और बेटी के पैदा होने पर लोग गम मनाते हैं और बेटी की माँ को बुरा भला कहते हैं कि तूने बेटी ही क्यों पैदा की, जबकि ये उसके इख्तियार में नहीं है और ऐसा करने वालों पर अल्लाह ताला का गज़ब होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सच्चे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे जालिम बाप मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को मार डालते हैं और उनके साथ ऐसा बुरा सलूक करते हैं जिसको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। किसी बाप ने अपनी नन्ही सी फूल जैसी बेटी को गोली मार दी तो किसी बाप ने अपनी प्यारी सी एक दिन की बेटी को प्रेशर कुकर में डालकर उबाल दिया। ऐसे ही बहुत सारे वाक़या हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि दुनिया में कैसे कैसे इंसान मौजूद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो वो लोग उसको कुएं में फेंक देते या ज़मीन में दफन कर देते या दूध में या पानी में डालकर उसे मार दिया करते थे। लेकिन जब से हमारा प्यारा इस्लाम आया है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी की अज़मत को बुलंद किया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की और उनका बोझ उनके ऊपर आ पड़ा लेकिन वो उनको बुरा भला ना कहा और उनकी परवरिश करते रहें, वही बेटियां उनके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। एक और हदीस पाक है कि जिसने अपनी 3 बेटियों या 3 बहनों या 2 बेटियों या 2 बहनों या 1 बेटी या 1 बहन की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, यहाँ तक कि उनकी शादी ब्याह भी कर दी, तो ऐसे लोगों को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर जाएंगे। यही बेटियां, यही बहनें उनके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी और जन्नत का रास्ता बन जाएंगी। दोस्तों, ज़मानाए जाहिलियत में बेटियों को बहुत मारा जाता था, लेकिन आप जान कर के हैरान होंगे कि इस दौर में भी बेटियों को किस कदर से मारा जाता है। इसका कुछ वाक़या हम आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक शख्स था, उसकी शादी हुई, उसकी ख्वाहिश थी कि उसको बेटा पैदा हो। वो अपनी बीवी से भी बोलता था कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि मुझे बेटे से मोहब्बत है, मुझे बेटी हर हाल में नहीं चाहिए, कुछ भी हो तुम बेटा ही पैदा करोगी। दोस्तों, इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है वही होता है। उसके घर में एक बेटी की विलादत हुई। फूल जैसी प्यारी सी बेटी को ये देख करके वो शख्स इतना ज़्यादा चढ़ गया, इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि वो शख्स उसी दिन अपना घर छोड़ करके बाहर चला गया। फिर दूसरे दिन आया, अपनी बीवी से मार पीट किया, लड़ाई झगड़ा किया और उस कमबख्त शख्स ने अलमारी में रखी एक पिस्तौल निकाली और अपनी फूल जैसी प्यारी सी बेटी को 4 गोली उसके नन्हे से जिस्म में दाग दी। उसी वक्त उस बेटी का इंतकाल हो गया और उस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। दोस्तों, इस कदर बेटी से नफरत कि अपनी प्यारी सी बेटी का ही कत्ल कर दिया। ऐसे लोगों का हश्र में क्या बनेगा। इसी तरह से एक वाक़या हिंदुस्तान के कश्मीर का है। एक शख्स था जिसकी 4 बेटियां थीं। वो शख्स अपनी बेटियों से बहुत चिढ़ता, उनसे नफरत किया करता था और अपनी बीवी को मारा पीटा गाली दिया करता था
کہ تم مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتی؟ کیا تیری قسمت میں بیٹیاں ہی بیٹیاں لکھی ہیں؟ اس کے دوست اور رشتہ دار اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو اس میں اس کی کیا غلطی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے یا جسے چاہے بیٹی دے۔ تم اس طریقے سے غصہ مت کیا کرو اور امید رکھو اگلی بار تم کو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد میں اس کی بیوی پھر سے حاملہ ہوئی اور اس کی بیوی کو پھر سے 5ویں بار بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر کے وہ شخص بہت زیادہ چڑھ گیا اور اپنی بیوی کو بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹیوں سے جھڑک دیا کرتا تھا۔ جب وہ کام سے گھر آتا تو اس کی 5 بیٹیاں اس کو گھیر کر کھڑی ہو جاتی اور ابو ابو کہا کرتی تھیں، لیکن اس شخص کے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے ذرا سی بھی محبت نہ تھی اور ان کو جھڑک کر چلا جاتا اور اپنی بیوی سے بہت لڑائی جھگڑا کرتا تھا اور بولتا کہ اب کی بار تو نے بیٹا نہیں جنا تو میں تجھے اور تیری بیٹیوں سمیت سب کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بیوی 6ٹھی بار حاملہ ہوئی اور 6ٹھی بار اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس بات کو لے کر یہ شخص اتنا زیادہ غصہ ہو گیا، اتنا زیادہ بوکھلا گیا کہ اس نے اللہ کے غضب کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بیوی کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر، اس نے اپنی پھول جیسی ننھی سی پیاری سی بچی کو لیا، کچن میں گیا اور پریشر کوکر میں ڈال کر گیس کے چولہے پر چڑھا دیا، اس کو ابال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پریشر کوکر پھٹا اور زلزلہ آ گیا، زمین پھٹ گئی، پورے کشمیر میں بھوکمپ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم باپ جس نے اپنی بیٹی کو ابالا تھا وہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا۔ جس بیٹی کو پریشر کوکر میں ابالا تھا اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی اور 5 بیٹیوں کو زندہ بچا لیا گیا۔ دوستو، اسی طرح کا پاکستان کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک شخص کو بیٹوں کی بہت زیادہ خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا، اس کی تینوں بیٹیاں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میری بیٹی کہاں سے ہیں، یہ تو کسی اور کی ہیں، اسے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ یہ تو میرے اوپر ایک بوجھ بنی ہیں۔ جب اس کی 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہ شخص بہت زیادہ آگ ببولا ہو گیا اور ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ میں اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں، تو اپنی بیوی سے تنگ آ چکا تھا۔ پھر ایک دن اس نے جب بیوی کو سوتا ہوا پایا تو اس نے چپکے سے اپنی 10 دن کی بچی کو اٹھایا اور لے جا کر پانی کے ٹب میں اسے ڈبو کر مار دیا اور ایک پستول نکالی اور اپنی سوئی ہوئی بیوی پر فائرنگ کر دی، جس میں ماں بیٹی دونوں کا انتقال ہو گیا اور اس شخص کو پولیس نے پکڑ لیا۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک آدمی تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں، 4تھی بار جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور اسپتال لے جایا گیا تو 4تھی بیٹی پیدا ہوئی، جس سے اس شخص نے ڈاکٹر سے کہا اس کو زہر کی سوئی لگا کر مار دیا جائے۔ ڈاکٹر نے اس کو جھاڑتے ہوئے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور بولا اگر تم نے ایسی بات کہی تو میں تم کو پولیس سے پکڑوا دوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص چپ چاپ گھر آ گیا۔ دوسرے دن اپنی زندہ پھول جیسی بچی کو لے جا کر زمین کے اندر دفن کر دیا۔ جب یہ بات اس کی ماں اور گھر والوں کو پتہ چلی تو وہ لوگ فوراً اسی جگہ پر پہنچے، اس کو کھود کر نکالا تو دیکھا بچی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس شخص کو پولیس نے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ دوستو، یہ سارے واقعات زمانہ جاہلیت کی باتوں کو یاد دلاتے ہیں اور ایسے واقعات جن کو سن کر کے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ دوستو، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت
جاہلیت میں بدھ پرستی کیا کرتے تھے، اپنی ہونے والی اولاد کو مار دیا کرتے تھے۔ میری ایک پیاری سی بیٹی تھی، جب میں اس کو آواز دیتا تو وہ ابو ابو بولتی ہوئی خوشی خوشی میرے پاس دوڑتی ہوئی آ جایا کرتی تھی۔ ایک بار کیا ہوا، میں نے اسے آواز دی تو وہ ابو ابو بولتی ہوئی میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ میں چلتا گیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ایک جگہ پر ایک گہرا گڈھا تھا، میں نے اس گڈھے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پھینک دیا۔ وہ ابو ابو بولتی ہوئی روتی رہی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ سن کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام زمانۂ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ دوستو، جب سے اسلام آیا ہے تب سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو مارنا بند کر دیا ہے، بلکہ ان کی پرورش کرنا شروع کر دیا ہے، انہیں پڑھانا لکھانا، ہر طرح کے عیش و آرام دینا شروع کر دیا ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو رحمت، بیوی کو نعمت، بہن کو برکت اور ماں کو جنت کا رتبہ دیا ہے۔ دوستو، ہمارا اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں بیٹیوں کو اتنی زیادہ عزت دی گئی ہے۔ جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی۔ دوستو، بیٹا ہونا یا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹا دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس قرآن کی آیت پر یقین رکھنا چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں میں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، اور خاص کر کے عورتوں کے پاس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ان مردوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کو بیٹیوں سے نفرت ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔